حضرت بلال کا نام تو آپ نے سنا ہے نا؟ جی جی بے شک. یہ حضرت بلال ہے میرے بھائی، واہ واہ بہت خوب. امیہ کے غلام ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحان. یہ امیہ کے غلام جانتے ہیں امیہ کس انسان کا نام تھا؟ اسلام کے جو بڑے دشمن تھے ان دشمنوں میں سر فہرست امیہ کا نام آیا کرتا تھا. جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی امیہ کے غلام تھے. جب حضرت بلال ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور جب ایمان لے کر کہے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، امیہ کو جب خبر ہوئی کہ میرا غلام بلال میرے یہاں پر رہے، میرے یہاں پر کھائے، میرے کہنے پر تمام کام کرے، لیکن کلمہ پیغمبر اسلام کا پڑھے، اللہ اکبر، گوارا نہ ہوا میرے بھائیو. حضرت بلال کو لیا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ان کے ساتھ میں پیش کی ہے، طرح طرح کی اذیتیں دنوں کو شروع کرا ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال سے کہتا ہے امیہ، اے بلال مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ تو اتنی تکالیفیں دوں گا کہ تمہاری روح تلک کانپ جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال سے جب امیہ نے اتنا کہا ہے حضرت بلال مسکرائے ہیں. امیہ تجھے معلوم نہیں ہے مصطفیٰ کے غلام دنیا کی تمام تر صعوبتوں کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ان کے اسلام پر آنچ آئے یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. جی جی بہت ہو بہت ہو. حضرت بلال کو امیہ نے لیا ہے اور دیکھتے ہوئے انگاروں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور کہتا ہے بلال ابھی بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں ان دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کھینچ دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت بلال مسکرائے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں امیہ تو کیا سوچتا ہے کہ ان انگاروں سے تم مجھے ڈرا دے گا؟ میں مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دوں گا. یہ جان تو دے سکتا ہے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. حضرت بلال کو امیہ نے لٹایا ہے. دیکھتے ہوئے انگارے ہیں. جب کھینچا جاتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے جسم کی چربی جب بہی تھی دیکھتے ہوئے انگارے سرد پڑ گئے تھے. اس کے باوجود بھی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد واہ واہ بہت جاری تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب امیہ نے دیکھا ہے بلال اس سے بھی باز آنے والا نہیں ہے حضرت بلال کو اٹھایا ہے ریگستانی علاقے میں پہنچ گیا ہے. وہ تپتی ہوئی ریت، وہ ریگستانی علاقہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی پرندے کو اگر اس ریت کے اندر داب دیا جائے تو چند لمحات میں وہ پرندہ کباب کی شکل کو اختیار کر لے. اللہ اکبر. ہوئی ریت تھی. حضرت بلال سے امیہ کہتا ہے بلال مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو، کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ تو جانتے ہو یہ تپتی ہوئی ریت ہے، دیکھتے ہوئی ریت ہے، یہ ریگستانی علاقہ ہے، اتنی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہاری روح تلک کانپ جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال مسکرائے ہیں. حضرت بلال کو زمین پر لٹایا جاتا ہے، ریت پر لٹایا جاتا ہے، سینے پر بھاری پتھر کو رکھا جاتا ہے، اس کے بعد میں کھینچا جاتا ہے. اس تپتی ہوئی ریت پر بھی جب کان لگا کر کے سنا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. عاشق بلال، عاشق بلال. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. قاری محمد مفتی صالح حسن صاحب قبلہ، مفتی صالح حسن صاحب قبلہ 2 گرام چندن پور. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. میرے بہت بھائیو یہ بہت معاملہ تھا حضرت بلال کی زندگی کا. عاشق ہو تو ایسے ہو، واہ واہ بہت ہو بہت وہاں ہو. پر جان نثار کرنے والے لوگ ہو تو ایسے ہو. بے شک. بھائیو سچے عاشق بنو. کب تلک ان ڈاڑیوں کو چھلوا کر کے تم گٹر اور نالیوں کی زینت بناتے رہو گے؟ مجھے بتاؤ اللہ کیا مصطفیٰ کی تعلیم یہی ہے؟ کیا سچے عاشق ہونے کے دعوے تمہارے عشقوں پر صحیح اتریں گے کہ تم سچے ہونے کا دعویٰ کرو اور کہو کہ ہاں ہم مصطفیٰ کے سچے عاشق ہیں، اس کے بعد تم اپنے چہروں پر جو مصطفیٰ کی سنت آتی ہے اس کو چھیل کر کے تم نالی اور گٹروں میں بہاؤ؟ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیو؟ یاد رکھو یہ مصطفیٰ کریم کی ایک ایسی واحد اور تنہا اور منفرد سنت ہے جو مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ میں جانے واہ والی ہے. واہ ورنہ بہت خوب. کوئی چیز یعنی کوئی سنت قبر میں جانے والی نہیں ہے. یہ ڈالی ایک ایسی سنت ہے مصطفیٰ کریم کی جب ہم اور آپ قبر میں جائیں گے تو یہ ساتھ میں جانے والی ہے. میرے بھائیوں چہروں کو سنت رسول کے مطابق ذرا اجاگر کیجئے گا تاکہ جب آپ چلیں تو چلنے کی بنیاد پر زمانہ کہے کہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے. چلنا ہو تو مصطفیٰ کے عشق کے دائرے میں ہو، چل کھانا ہو تو مصطفیٰ کے عشق کے دائرے میں ہو تاکہ زمانہ کہے کہ دیکھو کھانا ہو تو ایسا کھانا چلنا ہو تو ایسا چلنا ہو، بیٹھنا ہو تو ایسا بیٹھنا ہو. اس لیے کہ جو مصطفیٰ کے سچے عاشق ہوتے ہیں ان کی زندگی کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے. میرے بھائیوں یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. جی جی
اس ہندوستان کے اندر بے شمار مذاہب باطلہ موجود ہیں جی بہت خوب، یہی بات. اور فرقائے باطلہ بے شمار یہاں پر موجود ہیں. ایسے سنگین حالت میں، ایسے موجودہ وقت میں آپ لوگوں کو اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، جی بے شک. اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور بتانا ہے لوگوں کو، لوگوں تم جو اسلام کے تعلق سے غلط گمان کر بیٹھے ہو نا، وہ اسلام نہیں، اسلام یہ ہے جو ہماری زندگیوں سے چھلک رہا ہے. آپ دیکھیے گا ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں. جی بھائی بھائی کے پیر کاٹ رہا ہے، بھائی پڑوسی کے پیر کاٹ رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھیں آپ لوگ، ایک دور تھا، راستے پر پتھر پڑا ہوا تھا. یہودیوں کا ایک راہب چند اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس راستے سے گزرا. ہمارے مسلمانوں کی تعلیم کیا، تعلیم کی سنیے گا، کیا زندگیاں تھی ان کی. لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے. میرے بھائیوں وہ یہودی راہب جو انسان آگے چلا، سڑک کے بیچوں بیچ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے. جانتے ہو یہودیوں کا وہ بہت بڑا عالم تھا. اپنے ہمراہیوں سے، ساتھیوں سے کہتا ہے، جانتے ہو اس سڑک کے درمیان میں پتھر کیوں پڑا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی بتا دیجئے گا. وہ یہودیوں کو بڑا عالم کہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سڑک سے، اس راہ سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا. واہ واہ، اللہ بہت اکبر، اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا ہے ذرا آپ ہی بیان کرو. وہ عالم بیان، یہودیوں کا عالم بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر سڑک سے پتھر اور کانٹے کو ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں کی زندگی یہ تھی کہ اگر سڑک کے بیچوں بیچ میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہوتا تھا، وہ لوگ پتھر بھی ہٹا دیا کرتے تھے، کانٹے کو سائڈ سے لگا دیا کرتے تھے. آج ہماری زندگی کے حالات کیسے ہو چکے ہیں. آج ہم اپنے بھائیوں کے راستوں میں کانٹوں کو بچھا رہے ہیں، پتھروں کو پھینک رہے ہیں، زمین ہڑپ رہے ہیں، پلاٹ سے ڈھالپ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے. میرے بھائیوں کتنی زندگی ہے؟ 60 سالہ زندگی کے بعد میں دنیا کو الوداع کہہ دیں گے ہم اور آپ لوگ. 50 سالہ زندگی میں الوداع کہہ دیں گے ہم اور آپ لوگ. نہ معلوم کس کی کتنی زندگی ہے. اس کے باوجود بھی یہ سارے دھن دولت، یہ دولت و ثروت، یہ ساری چیزیں یہیں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی. اگر ساتھ میں جانے والی ہے وہ ہے آپ کی ایمانداری، ساتھ میں جانے والی ہے وہ ہے آپ کی دینداری، اگر ساتھ میں جانے والی ہے وہ ہے آپ کی نماز، اگر کوئی چیز ساتھ میں جانے والی ہے وہ ہے آپ کا روزہ، اگر کوئی چیز ساتھ میں جانے والی ہے وہ ہے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا. میرے بھائیوں اس لیے آپ کو چاہیے آپ قرآن کی تعلیم کے مطابق زندگی کو گزاریں، ورنہ آج لوگوں کے حالات اتنے خستہ ہیں. جانتا ہوں